ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم۔ یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو رب ماننا اور نبی کو آخری نبی ماننا ہے تو اسے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شرط اول ہے۔ ہاں، یہ ایمان کا سب سے پہلا داخلی دروازہ ہے۔ جو اس ایمان کے داخلی دروازے سے صحیح ہو کر اپنے عقیدے کے ساتھ اس میں خلوص نیت ہو، عمل صالح ہو، ایسا شخص کامل ایمان والا سمجھا جائے گا۔ اس کا کلمہ بھی سمجھا جائے گا، اس کا ایمان بھی تسلیم ہوگا، اس کا دین بھی تسلیم ہوگا۔ کلمہ طیبہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود مگر وہی اکیلا خدا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو رب کو مانے گا نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں۔ جو نبی کو مانے گا رب کی ربوبیت کو نہیں مانے گا وہ بھی مسلمان نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو دونوں کو نہیں مانے گا اس نے کلمے کا بھی انکار کیا۔ جس نے کلمے کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، شریعت کا پابند ہونے کے لیے اللہ کے رب ہونے کو، اس کے رب کی ربوبیت کو ماننا پڑے گا اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اسی کلمے کے لیے، اسی کلمے کی اشاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ اسی کلمے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اسی کلمے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعوت دی، حضرت اسحاق نے دی، حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، حضرت یحییٰ نے دی، حضرت زکریا نے دی، حضرت یعقوب نے دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے دی۔ بالآخر ان نبیوں کے بعد آخر میں امام الانبیاء، سرتاج فخر الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات، ختم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس مبارک اور عظیم کلمے کی دعوت دی ہے کہ جس نے اس کلمے کو سر خم تسلیم کر لیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری وہ میرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے کلمے کو مضبوط انداز کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اسی کلمے کے لیے حضرت یحییٰ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسی کلمے کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ اسی کلمے کے لیے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی کلمے پر اپنی جان حضرت خبیب نے دی ہے، صہیب رومی نے دی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسی کلمے کی عظمت اور اس کی بلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کی اشاعت کے لیے میرے نبی کے ایک ایک صحابی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ فقط کلمہ زبان سے پڑھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، دین مضبوط نہیں ہوتا۔
کلمہ اسی انداز کے ساتھ پڑھنا ہوگا جس طرح حبشہ سے آئے ہوئے مکے کے کالے بلال نے میرے نبی کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر پڑھا۔ اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی، تپتے ہوئے انگاروں میں ان کو لٹایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کی عزت و عظمت اور اس کے کلمے کو چھوڑ دو، اور انہوں نے ایک جواب دیا کہ میری ہزاروں جانیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ، نبوت پہ، رسالت پہ، صداقت پہ، شرافت پہ اور کتابت میں اور دیانت میں سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، جو میں نبی پہ ایمان لا چکا ہوں اس پہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں کلمے کی مضبوطی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم مبارک کلمہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، تمام نبیوں نے یہ لفظ کہا۔ اللہ کے سوا کوئی ماوا نہیں، سب نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ سب نبیوں نے کہا۔ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، یہ سب نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ لفظ نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، یہ بھی نبیوں نے کہا۔ الغرض اس کلمے کا دستور اور منشور یہ ہمیشہ 63 سالہ میرے نبی کی زندگی میں یہ منشور رہا ہے، یہ دستور رہا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ میرے نبی کا منشور بھی تھا، میرے نبی کا دستور بھی تھا، اور یہی اس لیے کلمہ صحابہ کرام کا ایمان بھی تھا، یہی کلمہ صحابہ کرام کا نشان بھی تھا۔ اس کلمے کو جس نے صدق و جان سے پڑھ لیا، صدق و دل سے پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اور ایسا کلمہ پڑھا جس طرح میرے نبی کے ایک ایک صحابی نے پڑھا ہے، اس کا ایمان تو کامل سمجھا جائے گا، اس کا دین تو کامل سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے منافقت ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ منافق ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان کی ضامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اخوت اور بھائی چارہ کی ضامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوت اور رسالت دین اور دنیا کے فلاح و بہبودی کی ضامن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا مبارک کلمہ ہم سے ایک بات منوا رہا ہے، اس کلمے کو ابو بکر صدیق جیسا پڑھ لو، فاروق اعظم جیسا پڑھ لو، علی عثمان غنی جیسا پڑھ لو، حضرت علی المرتضیٰ جیسا پڑھ لو، حضرت بلال حبشی جیسا پڑھ لو، حضرت عبیدہ ابن الجراح جیسا پڑھ لو، حضرت سلمان فارسی جیسا پڑھ لو، ابو ذر غفاری جیسا کلمہ پڑھ لو، پھر دنیا بھی اللہ تمہارے تابع کر دے گا، اللہ نبی بھی وہ اللہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دے گا کہ اپنے ان ماننے والوں کو ہاتھ پکڑ کے ان کی سفارش کر کے سیدھا جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ ایسا عظیم کلمہ دنیا میں انہوں نے پڑھا تھا کہ میں نے بھی ان کے کلمے پڑھتے ہوئے رشک کیا تھا کہ ایمان والے ہوں تو ایسے ہوں، متقی ہوں تو ایسے ہوں، دین والے ہوں تو ایسے ہوں، نہ ان کو اپنوں کی پرواہ، نہ ان کو پرائیوں کی پرواہ، نہ ان کو رشتہ داروں کی پرواہ، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، ان کو ایک چیز کی پرواہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مبارک کلمہ ہے کہ یہ کلمہ ہم نے اپنے نبی کا امت محمدیہ تک کائنات کے ایک ایک خطے میں پہنچانا ہے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کا یہ جہان بھی بنا ہے، آخرت والا جہان بھی بنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کلمہ طیبہ کی اصل حقیقت کو جان کر اس پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔